بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اپنے پروگرام میں ایک خوبصورت اضافہ لا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے عوام بہت زیادہ پریشانیوں میں، مشکلات میں، ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے کسی الجھن، کسی مصیبت، کسی پریشانی کا شکار ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے یا پریشانی کو آسانی میں بدلنے کے لیے ایسے سہارے لیتے ہیں جو غیر مشروعی ہوتے ہیں، جن کا اللہ رسول کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے بعض اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں میرے دیکھنے میں آتی ہیں۔ کہیں میں نے دیکھا کہ گھوڑے کا نال لٹکایا ہوا ہے، پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ جادو کا توڑ ہے، الیاذ باللہ۔ کہیں کالا تیتر رکھا جا رہا ہے گھروں میں، جب پوچھا جائے کہ اس میں کیا راز ہے تو کہتے ہیں کہ جس گھر میں کالا تیتر ہو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی الجھن، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا رب کائنات نے اپنی پاک کتاب میں حل بیان نہ فرمایا ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر تر اور خشک سوالات اور الجھن کا جواب اپنی اللہ پاک نے پاک کتاب میں بیان فرما دیا، اور رب کائنات فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کی نام سارے خوبصورت ہیں، اور انہی سے اپنے اللہ کو پکارا کرو۔ تو سامعین ذی وقار، اس میں یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ منت کا تصور دین میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ دیکھنے میں نہایت غلط آتا ہے، اور وہ بھی یہی بات ہے کہ قریب الشرک ہو جاتا ہے بندہ۔ منت کے حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ جو آپ کے ارکان اسلام ہیں، انہی کی بابت منت کا وہ زاویہ قائم کیا جائے تو خوبصورت بات ہے۔ کسی آدمی کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی دقت آ گئی تو وہ اللہ کے حضور دعا مانگے، الہ العالمین میں تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھوں گا، میری الجھن حل ہو جائے۔ یقیناً چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو سامعین ذی وقار، لا الہ الا اللہ کے ہوتے ہوئے ہم غیروں پر، غیروں کے دروازوں پر اور ناجائز منتوں کے چکر میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے عالی شان یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اور تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے، تاکہ کہ مرنے سے پہلے وہ تائب ہو جائے، اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ تو سامعین ذی وقار، منت مانے کہ میں 10 رکعت 50 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، ادا کروں گا، اللہ پاک میری یہ مشکل آسان فرما دے، میں روزے رکھوں گا۔ تو ارکان اسلام کے اندر اگر آپ منت کو لے آئیں گے تو کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی، بجوز اس کے کہ آپ اس طریقے سے اپنی منت کو وہ رنگ دے دیں کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جائے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو آج جو میں بات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہی سارے نام خوبصورت ہیں، اور انہی ناموں سے اپنے اللہ کو پکارا کرو۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سامعین کو 1-2 دن کے بعد اللہ پاک کے اسماء شریف اور ان کی تاثیرات کے بارے میں عرض کرتا رہوں گا، تاکہ جو الجھن، مالی مشکلات ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، صحت کی معاملات ہیں، الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، تاکہ میرے عوام
اللہ پاک کے پیارے اسماء شریف، ان کے فیوز و برکات سن کر زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو آپ نے آیت کریمہ کا ورد کیا۔ سامعین ذی وقار، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں چلے گئے تھے۔ مچھلی نے کھا لیا، پھر دوسری بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو کھا لیا، اور وہ بڑی مچھلی پھر سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ جب 3 اندھیروں میں وہ پیغمبر چلے جاتے ہیں تو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کو کہتے ہیں۔ تو اب اس میں جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ کاروبار میں بندش آ جائے، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش کے حوالے سے رب کائنات نے اپنی اس پاک آیت کے اندر اور اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے تاثیر اور فیض رکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ بار پڑھے گا اور جتنا بھی وہ 500,000 مرتبہ ہر روز پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اپنے اللہ کے حضور پیش کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو حل فرما دیں گے۔ کوئی آدمی بے گناہ جیل میں پڑا ہو، کسی آدمی کا کاروبار بند ہو گیا ہو، اور کسی آدمی کے بچوں کا وہ رشتہ طے نہ ہو رہا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باوضو ہو کر وقت اور جگہ کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز وہ خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف دھیان دے کر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دے تو جتنی بار وہ ہر روز پڑھ سکتا ہے، 1.25 لاکھ یہ وظیفہ ہونے سے پہلے میرے اللہ نے چاہا تو اس کا وہ الجھن کاروباری ہوگی، رشتوں والی ہوگی، قید میں ہونے والی جو بھی بندش کے حوالے سے الجھن یا پریشانی ہوگی، رب کائنات انشاءاللہ اس کی یہ مشکل آسان فرما دیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، دکھ آتا ہے نا اس بات پر کہ ہوں ہم مسلمان، ہوں اہل کتاب، اور کتاب بھی وہ جو ام الکتب ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہونے والی کتاب اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہو، ہم پھر اور دروازوں پر اور جہالت کی رسومات کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سامعین ذی وقار، رب کائنات اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا رؤوف، اتنا رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں جب بندہ وہ 100 سال بھولا رہا، 90 سال بھٹکا رہا، جب ہی خیال آیا باوضو ہو کے اپنے مولا کی بارگاہ میں جب وہ جبین نیاز رکھتا ہے تو رب کائنات اپنی رحمت کے اس کے لیے دروازے وا فرما دیتے ہیں، اور رب کائنات ملائکہ میں بیٹھ کر ناز اور فخر فرما رہے ہیں کہ اے میرے نوری مخلوق، اے میرے ملائکہ، دیکھو میرا بندہ ساری زندگی بھولا رہا، بہکا رہا، بھٹکا رہا، لیکن آج آ گیا میری بارگاہ میں، آنا اس کا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا میں معبود برحق کا کام ہے، اس کی بگڑی بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ تو سامعین ذی وقار، ایک صوفی بزرگ ہیں، صوفی برکت علی لدھیانوی، ان کی ایک کتاب ہے، وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں نوادر علم و حکمت، اس میں بڑی خوبصورت باتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ عراق کے علاقے کا ایک ڈاکو جس کا شغل تھا کہ وہ ڈاکے مارتا تھا، وہ ایک جنگل میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے موجود ہے، بیٹھا ہے، اور اوپر اس نے دیکھا نہ تو ایک چڑیا آئی اور اس نے ایک تر و تازہ کھجور کا حصہ توڑا اور اڑی اور ایک خشک کھجور پر جا کر وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا پھر دوبارہ اسی وہ جو تر و تازہ کھجور ہے وہاں آتی ہے، وہاں سے اس نے ایک کھجور کا تر و تازہ ٹکڑا توڑا اور پھر خشک کھجور پر چلی گئی۔ یہ واقعہ وہ گنتا رہا وہ ڈاکو، تو جب 10 بار وہ چڑیا آئی اور وہ تر و تازہ کھجور کا تر و تازہ ٹکڑا لے کر جاتی اور خشک کھجور پر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتی تو اس کو تردد ہوا، وہ پریشان ہوا کہ ماجرا اور معاملہ کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، وہ اٹھا وہ ڈاکو اور وہ جو خشک کھجور ہے اس پر چڑھنے لگا۔
جب کھجور کی چوٹی پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں اس خشک کھجور کی چوٹی پر ایک اندھا سانپ موجود ہے، اور وہ چڑیا ہے کہ تر و تازہ کھجور کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ جب یہ حال دیکھا تو چیخیں نکل گئیں، زارو قطار رونے لگا، کہتا ہے الہ العالمین تو اتنا پروردگار، تو اتنا مہربان رب ہے، یا الہ العالمین تو اتنا مہربان ہے کہ تو نے اندھے سانپ کو بھی بھوکا نہیں رکھا اور اس کی بھی رزق کا بندوبست کر دیا، اور یا اللہ میں کس کام پر لگ گیا، میں آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تائب ہونا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار وضو کیا اور اللہ کے حضور تائب ہو کر جب جبین نیاز رکھتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، سامعین ذی وقار اس کے دل کو سکون آ گیا، دل کو قرار مل گیا، اپنے دوستوں کو جا کے کہتا ہے کہ میں تو تائب ہو گیا، آپ بھی خدا را تائب ہو جائیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں رزق اکٹھا کرنے کے لیے، تو رزق تو میرے اللہ نے وہ اندھے سانپ کو بھی معروم نہ رکھا، اور یہ حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ تو سامعین ذی وقار اسی سال حج کا ارادہ کر لیا، ایک گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں میں ایک بڑھیا کے ہاں ان کو رات آ گئی، تو بڑھیا کہنے لگی کہ اس نام کا تم میں کرد قبیلے کا کون شخص ہے؟ تو وہ ڈاکو کہتا ہے کہ جی میں ہوں۔ تو مائی کہتی ہے کہ میرا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ اس دار فانی سے انتقال کر گیا، آج 3 راتوں سے آقا کریم علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو رہی ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے کپڑے فلاں قافلہ آ رہا ہے عراق سے اور حج کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اور میرے گھر میں آ رہے ہیں، تو ان کو یہ کپڑے اپنے بیٹے کے دے دینا۔ تو وہ سارے کپڑے اٹھائے اور وہ سابقہ ڈاکو کو دے دیے جس نے اللہ کے حضور توبہ کر لی تھی۔ تو سامعین ذی وقار آئیں نا، اللہ کے ناموں سے ہی اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ کے ناموں کی تاثیر سے اپنی الجھنوں کا حل تلاش کریں۔ تو آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے عالی شان ہے کہ ان 2 آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ اسم ہوتا ہے جس کی تاثیر سے بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے کیا فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار جب بندہ اپنے مولا کو اپنے قلب کے ساتھ، اپنی سانس کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ یاد کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو رب کائنات پھر فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مستجاب الدعوات ہے، تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں، یہ 2 آیتیں ہیں، ایک سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 62 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے آقا نے فرمایا یہ آیت بھی اسم اعظم ہے، اور سورۃ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اور سب سے بڑا اسم اعظم لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، جس کی زبان، جس کے سانس اور جس کے قلب پر اور جس کے فواد پر یہ اذکار جاری ہو گئے لا الہ الا اللہ، رب کائنات پھر وہی بات ہے کہ اے میرے بندے جب تو میرا قرب حاصل کرتا ہے تو رب کائنات فرما رہے ہیں، حدیث قدسیہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کی گویا آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے اور بولنا اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، تحرک میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار یہی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آئیں اپنے رب کے اسماء کو یاد کریں، اسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اسی کے ساتھ دعوت پیش کریں، اسی کے ساتھ مناجات پیش کریں اپنے اللہ کے حضور۔ تو سامعین ذی وقار انشاءاللہ ہر 2 دنوں کے بعد اللہ نے چاہا تو اللہ پاک کے اسماء میں سے ہر اسم کی تاثیر
اور ہر اسم کی خوبی بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور میرے سننے اور دیکھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب